تہران کی فضاؤں میں دھوئیں کے بادل بلند ہیں۔ شہر کے مرکزی حصے میں 3 دھماکوں کی گونج ہر کونے تک محسوس کی جا چکی ہے۔ اسی دوران اسرائیل اور امریکہ کی فضائی اور بحری کارروائیوں نے خطے کے نقشے کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے کمپاؤنڈ میں لگنے والے بموں کی شدت اتنی بڑھ چکی ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلے کی سرحدیں مٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ بارش سفید امامہ والا ایک بزرگ جو دنیا کی بڑی طاقتوں کے اعصاب پر قابض تھا، وہ اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ہمراہ زیر زمین بنکر میں تھا، مگر حملے کے باوجود اس کا حوصلہ اور نظریاتی عزم مکمل طور پہ قائم تھا۔ ہوا میں دھوئیں کے بادل تھے، شہر کے مختلف حصوں میں سائرن کی آوازیں تھیں، پاسداران انقلاب کے جوانوں کی مشقیں تھیں جو ایک ساتھ جھلک رہی تھیں، اور ایران کے عوام یہ جانتے تھے کہ ان کے رہنما کی جان کا سودا نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک امتحان ہے، ایک چیلنج ہے کہ قوم اپنے نظریاتی اور عسکری عزم کو کیسے زندہ رکھتی ہے۔ یہ منظر ایک ایسا لمحہ ہے جہاں شہادت، مزاحمت اور جذبہ ایمانی ایک ساتھ کھل کے سامنے آ رہے ہیں، اور ہر ایرانی دل میں یہ سوچ پیدا ہو چکی ہے کہ چاہے قربانیاں کتنی بھی ہوں، ایران کی خود مختاری اور نظریات کی حفاظت کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ایران کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت نے آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے فوراً بعد واضح کیا ہے کہ یہ اقدام ایرانی قوم اور اس کے نظریاتی عزم کو توڑ نہیں سکتا۔ ایرانی پارلیمانی اسپیکر محمد باقر کالباف نے اعلان کیا کہ ایران ہر ممکن صورتحال کے لیے پہلے سے تیار تھا، اور خامنائی کی شہادت کے باوجود ملک کی قیادت اور عوام کا حوصلہ متزلزل نہیں ہوا۔ کالباف نے امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے اقدامات کو سرخ لکیر عبور کرنے کے مترادف قرار دیا اور واضح کیا کہ ان اقدامات کی بھاری قیمت انہیں چکانا ہوگی۔ اسی دوران ایرانی عدلیہ کے سربراہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی قیادت یہ جان لیں کہ ایرانی عوام اپنے رہنما کی شہادت کا بدلہ ضرور لیں گے۔ ان کے مطابق یہ اقدام مسلمانوں کے ارادے اور عزم پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتا، بلکہ ایران کی داخلی طاقت کو مزید پختہ کرے گا۔ انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ ایرانی عوام اور حکومتی ادارے پوری قوت کے ساتھ ذمہ داروں کو پچھتانے پر مجبور کریں گے۔ ایران کے صدارتی دفتر نے بھی اعلان کیا ہے کہ اعلیٰ رہنما کا خون امریکی اور صہیونی جرائم کا خاتمہ کرنے میں ایک محرک کے طور پہ کام کرے گا، اور دفتر نے یہ بھی کہا کہ ایران کسی بھی قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے مکمل عسکری، سیاسی اور سیکیورٹی اقدامات کے لیے تیار ہے، اور یہ اقدامات محدود یا وقتی نہیں بلکہ طویل المدتی ہوں گے۔ ادھر خطے میں ایران کے جوابی اقدامات تیزی سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ ایران نے امریکی اور اتحادی اڈوں پر نئے حملے شروع کر دیے ہیں، جن میں خلیجی ریاستوں جیسے قطر، بحرین، متحدہ عرب امارات اور کویت میں موجود امریکی اثاثوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ریاض میں پھر سے دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں، دوحہ میں 11 دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں، جس سے یہ واضح ہوا ہے کہ ایران اپنے جوابی ہتھیاروں اور بیلسٹک صلاحیتوں کا بروقت اور مؤثر استعمال کر رہا ہے۔ ایران کے بیلسٹک میزائل اور ڈرون پروگرام اس رد عمل کا بنیادی ستون ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے جدید میزائل سسٹمز، جن میں خرم، سجیل اور قدر شامل ہیں، یہ نہ صرف طویل فاصلے تک ہدف تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ ان کی ساخت میں گائیڈنس سسٹم، شیلڈز اور خود کار ٹریکنگ تکنیکس شامل ہیں جو دشمن کے دفاعی اقدامات کو ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس کے ساتھ روس کی ٹیکنالوجی کی منتقلی نے ایران کے بیلسٹک اور کروز میزائل پروگرام کی درستگی، رینج اور دھماکہ خیز طاقت کو بڑھا دیا ہے، جس سے ایران خطے میں ہر ہدف کو مؤثر انداز میں نشانہ بنا سکتا ہے۔ سیاست کے پہلو پہ ایران نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ صرف عسکری رد عمل تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ خطے میں اپنی سیاسی اور سفارتی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے نئے اتحاد اور حکمت عملی اپنائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ، صدارتی دفتر، عدلیہ اور پاسداران انقلاب کے سربراہان کی مشترکہ حکمت عملی کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے اقدامات کے اثرات صرف وقتی اور سطحی ہیں۔ ایران کا نظریاتی اور سیاسی عزم، جسے خامنائی اور پاسداران انقلاب میں سالوں میں پروان چڑھایا، وہ مزاحمت کے اصولوں پہ قائم رہے گا۔ خطے میں اثرات واضح ہیں۔ خلیجی ریاستیں، جن کی فضائی اور بحری حدود ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں کے راستے میں ہیں، وہ اپنی دفاعی تیاریوں کو مزید مضبوط کریں گی۔ قطر، بحرین اور متحدہ عرب امارات میں ایئر ڈیفنس سسٹمز کی جدید کاری، ریڈار نیٹ ورک کی توسیع اور وسیع انٹرسیپشن پروٹوکالز نافذ کیے جائیں گے۔ آبنائے ہرمز میں ایران تیاری کر چکا ہے، ایک آئل ٹینکر کے اوپر حملے کی اطلاعات ہیں اور اس کے عملے کو قبضے میں لینے کی بھی اطلاعات ہیں۔ دوسری طرف کویت اور سعودی عرب بھی اسی طرح کے اقدامات کر رہے ہیں۔
تاکہ ایران کے جوابی میزائل حملوں کا توازن قائم رہے۔ اور وہاں پہ اقدامات کون کر رہا ہے؟ تو وہ ظاہری بات ہے کہ جن کے اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہی اقدامات کر رہے ہیں۔ ایران کے داخلی منظرنامے میں بھی تبدیلیاں واضح ہیں۔ خامنائی کی شہادت کے باوجود نظریاتی قیادت، پاسداران انقلاب اور عوامی حمایت برقرار ہے۔ ماضی کے تجربات جیسے خمینی کے بعد ایران کی پوزیشن یہ ثابت کرتی ہے کہ قیادت کی تبدیلی سے نظریاتی مزاحمت اور عسکری عزم متاثر نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے پاسداران انقلاب کے سربراہ اور دیگر سینئر کمانڈرز کی شہادت کے باوجود ایران کے عسکری ڈھانچے میں اتحاد اور تربیت برقرار رہی اور ایران نے فوری طور پہ جوابی کارروائی کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے اقدامات اٹھائے۔ مزاحمت کا پہلو بھی یہاں پہ آئے۔ ایران کے عوام جو نظریاتی تربیت اور اسلامی اسباق سے مضبوط ہیں، اپنے رہنما کی شہادت کے باوجود قومی عزم اور وحدت کو قائم رکھیں گے۔ ایرانی اسپیکر، صدارتی دفتر اور عدلیہ کے بیانات اس بات کا ثبوت ہیں کہ ایران کے لیے انتقام اور دفاع صرف عسکری کارروائی نہیں ہے، ایک نظریاتی اور اجتماعی قدم ہے جو خطے کے تمام مظالم اور جارحیت کے رد عمل کے طور پہ کام کرے گا۔ خطے کے دیگر ممالک اور عالمی طاقتیں بھی ایران کے رد عمل سے محتاط ہیں۔ امریکہ جو خطے میں بحری اور فضائی اثاثے رکھتا ہے، ایران کی جوابی صلاحیت کی وجہ سے براہ راست کارروائی کرنے میں محتاط رویہ اختیار کرے گا، حالانکہ گیدڑ بھبکیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اسرائیل نے بھی اپنی فضائی حدود بند کیے ہیں، سائرن بجائے جا رہے ہیں، پھر سے تل ابیب کو نشانہ بنانے کی آج کے دن کی اطلاعات ہیں اور وہاں پہ نقصان ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ ہر شہری کو محفوظ مقام پہ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایران کے جوابی اقدامات سے ممکنہ نقصان کو کم کرنے کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اگلے مہینوں میں یہ صورتحال مزید پیچیدہ ہوگی۔ ایران کے پاس بیلسٹک کروز اور ڈرون ٹیکنالوجی، جدید گائیڈنس سسٹم کے حامل میزائلز اور روس سے حاصل کردہ تکنیکی مدد موجود ہے جس سے وہ کسی بھی ہدف کو مؤثر انداز میں نشانہ بنانے کے قابل ہے، اور ہم نے موجودہ صورتحال میں یہ اقدامات زیادہ ہوتے دیکھے ہیں۔ خطے کے ممالک اپنی دفاعی تیاریاں بڑھا رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل محتاط رہیں گے، ایران اپنی نظریاتی اور عسکری مزاحمت کو مضبوط کرے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ خامنائی کی شہادت، ایران کے جوابی حملے اور اس کے بعد کے اقدامات نہ صرف ایران کے داخلی اتحاد اور عسکری طاقت کو مستحکم کر رہے ہیں بلکہ خطے کی طاقت کے توازن کو نئے سرے سے تشکیل دے رہے ہیں۔ ایران کے رد عمل، پاسداران انقلاب کی قیادت، عوامی حوصلہ ایک واضح پیغام ہے کہ ایران کی مزاحمت کبھی ختم نہیں ہوگی، ہر جارحیت کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ اب اس کے برعکس ڈر پڑ چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران پہ کیے جانے والے حالیہ حملوں کے بعد اپنے موقف میں واضح کیا ہے کہ ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات پہ اثرات مثبت ہیں۔ اب امریکہ بہتر پوزیشن میں، وہ پوزیشن کس حد تک بہتر رہنے کی باتیں ہوتی ہیں یہ تو آگے چل کے پتہ چلے گا۔ ٹرمپ نے امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر حملے کے بعد مذاکراتی عمل کہیں زیادہ آسان ہو چکا ہے اور ایران کی حالت اب پہلے کے مقابلے میں کمزور اور متاثر کن ہے۔ وہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ ایران کی فوجی اور سیاسی قیادت توقع کے مطابق مؤثر رد عمل نہیں دے سکی، اور یہ کہ ایرانی حکومت کے اقدامات امریکی قیادت کے لیے ایک دن پہلے کے مقابلے میں زیادہ سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ جب آپ کو توقع تھی اور اس کے مطابق ریئیکشن نہیں آ سکا، تو اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ سخت جواب دیا جائے گا تو پھر آپ کو خدشہ کس بات کا ہے؟ ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق ایران حملے میں پہل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یورینیم کی افزودگی کے ذریعے ایٹمی ہتھیار کی صلاحیت حاصل کرنا چاہ رہا تھا، حالانکہ عمان اس کی تردید کر چکا کہ 0% کے اوپر بھی وہ آنے پر رضامندی کا اظہار کر چکے تھے۔ یہ صورتحال امریکہ کے لیے ایک ایسا لمحہ پیدا کر رہی ہے جس میں حملہ امریکہ کہتا ہے کہ ناگزیر ہو چکا تھا۔ امریکی حکام کہتے ہیں تہران کو متعدد مواقع دیے گئے کہ وہ سویلین نیوکلیئر پروگرام کے تحت قابل قبول حل اختیار کرے، لیکن ایران نے اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ٹرمپ نے فوجی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹرمپ واضح کر رہا ہے کہ ایران نے سخت جوابی اقدامات کا اعلان کیا ہے، لیکن امریکہ پہلے سے تیار ہے، اور اگر ایران نے ایسی کارروائی کی تو اسے ایسی طاقت سے نشانہ بنایا جائے گا جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اس بیان سے یہ تو واضح ہوتا ہے کہ امریکی قیادت ایران کے کسی بھی رد عمل کے لیے مکمل عسکری اور سفارتی تیاری کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن دوسری طرف عمانی وزیر خارجہ جو اس مذاکراتی عمل میں ثالث کے طور پر شامل رہے، انہوں نے ایک مختلف زاویہ پیش کیا۔ ان کے مطابق ایران نے پہلے یورینیم کی 0% افزودگی پر رضامندی کا اظہار کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود امریکی اور اسرائیلی کارروائی ہوئی۔ عمانی موقف کے مطابق ایران نے محدود اور کنٹرول شدہ ایٹمی پروگرام پر اتفاق کیا تھا، مگر امریکی حکمت عملی نے فوری حملے کا راستہ اختیار کیا جس نے خطے میں دباؤ اور کشیدگی کو بڑھا دیا۔ ایران کے داخلی رد عمل کے حوالے سے حالیہ حملوں کے بعد سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد جاری احکامات اور پاسداران انقلاب کے سربراہ کی شہادت کے باوجود ایران کے داخلی ادارے اور عوامی مزاحمت مضبوط ہے۔ ایرانی پارلیمانی اسپیکر، صدارتی دفتر، عدلیہ اور پاسداران انقلاب نے مشترکہ طور پہ اعلان کیا ہے کہ ایران کے نظریاتی اور عسکری عزم میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایرانی عوام اپنے رہنما کے خون کا بدلہ لینے اور ملکی خود مختاری کی حفاظت کے لیے تیار کھڑے رہیں گے۔
خطے میں اثرات واضح ہیں۔ ایران کے حملوں کے جواب میں امریکی اور اسرائیلی قیادت محتاط رویہ اختیار کر رہی ہے۔ امریکی بحری اور فضائی اثاثے خطے میں موجود ہیں۔ امریکہ نے ایران کے خلاف براہ راست حملہ نہیں کیا، جس کی وجہ یہ کہ ایران کے بیلسٹک اور کروز میزائل صلاحیت، جدید گائیڈنس سسٹم اور روس سے حاصل کردہ تکنیکی مدد اسے محدود وقت میں مؤثر جوابی کارروائی کرنے کی اجازت دے رہی ہے۔ تو اسرائیل نے اپنے فضائی حدود کو شہری پروازوں کے لیے اس لیے بند کیا ہے، ملک بھر میں سائرن اس لیے بجائے جا رہے ہیں، ہر شہری کو محفوظ مقامات پہ رہنے کی ہدایت اس لیے کی جا رہی ہے کہ رپورٹ ہو رہی ہیں کہ وہاں پر کچھ نہ کوئی حملہ ہوا ہے۔ لیکن قطر اور بحرین اور متحدہ عرب امارات، کویت اور سعودی عرب نے اپنی فضائی اور بحری حدود میں دفاعی اقدامات کو مضبوط کیا ہے۔ ایئر ڈیفنس سسٹمز، ریڈار نیٹ ورک کی توسیع اور فوری انٹرسیپشن پروٹوکولز نافذ کیے گئے ہیں ایران کے جوابی حملوں سے ممکنہ نقصان کو کم کرنے کے لیے۔ ایرانی جوابی کارروائی نے خطے کی طاقت کے توازن کو نئے سرے سے تشکیل دیا۔ یہ واضح کیا ہے کہ ایران کسی بھی جارحیت کے جواب میں عسکری، نظریاتی اور عوامی سطح پہ مضبوط ہے۔ سفارتی پہلو بڑا اہم ہے۔ امریکی حکمت عملی میں یہ عنصر شامل ہے کہ حملے کے بعد ایران کو مذاکرات کی طرف مجبور کیا جائے تاکہ امریکہ اپنی ترجیحات اور عالمی حیثیت برقرار رکھے۔ لیکن خامنئی بارہا یہ کہہ چکے تھے مکار ہے، یہ کفار مکار ہیں، ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ بار بار میز پہ بیٹھاتے ہیں اور اپنی بات سے مکر جاتے ہیں۔ تو کیا اب کی بات وہ پھر ان پہ تکیہ کریں گے؟ ایک سوال ہے۔ ٹرمپ کے مطابق ایران کے ساتھ اب مذاکرات میں امریکہ کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہے کیونکہ ایران کی عسکری اور سیاسی قیادت متاثر ہوئی ہے۔ عمانی ثالثی کے باوجود ایران نے اپنے جوابی اقدامات جاری رکھے ہیں، جو خطے کے دیگر ممالک کے لیے واضح پیغام ہے کہ ایران کی مزاحمت اور دفاع کا عزم کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ ایران کی داخلی قیادت، پاسداران انقلاب، عوامی حمایت کے باہمی تعلق نے یہ ثابت کر دیا ہے دنیا کے سامنے کہ نظریاتی عسکری مزاحمت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ماضی میں بھی جب پاسداران انقلاب کے کمانڈر یا سینئر قیادت پہ حملے ہوئے، ایران کے عزائم متزلزل نہیں ہوئے، مزید پختہ ہوئے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ اعلیٰ رہنما کی شہادت کے باوجود پاسداران انقلاب نے فوری رد عمل کے ذریعے داخلی طاقت اور عسکری صلاحیت کو برقرار رکھا ہے۔ جب آپ کا سربراہی موجود نہ ہو، اس کے باوجود آپ نے خطے کے اندر جو اہداف لاک کیے تھے ان کو ٹارگٹ کر لیں اور نشانہ بنا لیں، اور پھر بھی پیغام دے دیں کہ دیکھیں کہ ہمارا سربراہ نہیں تھا، ہمارا رہبر اعلیٰ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ مت سمجھیے کہ مزاحمت بھی نہیں رہی، نظریہ بھی نہیں رہا، قوم بھی نہیں رہی، اتحاد بھی نہیں رہا۔ وہ جواب ان کی طرف سے دیا گیا۔ ایران کے جوابی حملے امریکی اور اسرائیلی قیادت ان کے خلاف، ان کے اقدامات کے خلاف، اور خطے کے ممالک کی محتاط پوزیشنز، خطے کی طاقت، دفاعی تیاری، سفارتی تعلقات، اس کے نئے توازن کی علامت ایران نے اپنے آپ کو بنا دیا۔ اس کا میزائل پروگرام، ڈرون پروگرام، پاسداران انقلاب کی مضبوط قیادت خطے میں کسی بھی غیر متوقع اقدام کے جواب میں فوری اور مؤثر کارروائی کے قابل ہو چکی ہے۔ یہ انہوں نے پیغام دے دیا۔ مجموعی طور پہ ایران پہ حملوں کے بعد امریکہ نے اپنی سفارتی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ ایران نے اپنی عسکری اور نظریاتی مزاحمت جاری رکھی ہے۔ عمانی ثالثی اور دیگر عالمی رویوں کے باوجود ایران نے اپنی دفاعی اور جوابی صلاحیت کو مؤثر انداز میں بروئے کار لاتے ہوئے خطے میں واضح پیغام دیا ہے کہ نظریاتی اور عسکری عزم کبھی کمزور نہیں پڑے گا، اور ہر جارحیت کا جواب سخت اور فیصلہ کن ہوگا، اور ہم وہیں پر موجود رہیں گے، وہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جہاں پر ہیں سو وہیں پر ہیں۔ نشانہ بنانا ہے تو بنا لو، بصورت دیگر نظریات کو نہیں مار سکتے، ہمیں ضرور مار سکتے ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔